آپ دنیا کو یہی تو بتانا چاہتے ہیں جو علی قدموں میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے انا عبد من عبید محمد، وہ بادشاہ کتنا قیمتی ہے، اور پھر سردار کے کیا کہنے۔ مسجد کوفہ پہ میرے مولا تشریف فرماتے سوال ہی آ گیا، یا علی ایک حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی، رسول کی حدیث ہے۔ اس نے کہا رسول نے فرمایا تھا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پانی میں اور مٹی میں تھی۔ سوال پہ آیا، اس نے کہا سوال یہ ہے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا اور یہ تب بھی صرف تھے نہیں بلکہ نبی تھے، تو پھر یہ رہتے کہاں تھے؟ علی فرماتے پوچھا تو سن، رہتے کہاں تھے؟ اپنے حبیب کو خلق کرنے کے بعد اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے کچھ حجابات بنائے، ان حجابوں میں سب سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو رکھا۔ علی فرماتے ہیں پوچھا تو سن، اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو سب سے پہلے حجاب قدرت میں رکھا، حجاب قدرت کے بعد حجاب عصمت میں رکھا، حجاب عصمت کے بعد حجاب عزت میں رکھا، حجاب عزت کے بعد حجاب عظمت میں رکھا، حجاب عظمت کے بعد حجاب رحمت میں رکھا، حجاب رحمت کے بعد حجاب سہانت میں رکھا، حجاب سہانت کے بعد حجاب انابت میں رکھا، حجاب انابت کے بعد حجاب مزید میں رکھا، حجاب مزید کے بعد حجاب صبر میں رکھا، حجاب صبر کے بعد حجاب حیا میں رکھا، حجاب حیا کے بعد حجاب رضا میں رکھا، اپنے حبیب کے نور کو حجاب رضا کے بعد حجاب وفا میں رکھا۔ علی فرماتے ہیں حتیٰ کہ 20 حجابوں سے گزر کر اپنے حبیب کے نور کو جب باہر نکالا، 1000 سال تک اللہ کے حبیب کا نور ایک حجاب میں تسبیحیں کرتا رہا۔ کسی پردے میں اللہ کے حبیب کے نور نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، کسی میں سبحان ربی العظیم پڑھا، کسی میں سبحان ملک المنان پڑھا، کسی میں سبحان ذی الملک والملکوت پڑھا۔ علی فرماتے ہیں جب 20 حجابوں سے گزرنے کے بعد میرے آقا کا نور باہر آ گیا تو اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو دیکھنا بھی شروع کیا اور القابات دینے بھی شروع کیے۔ وہ فرماتا گیا، نبی سجدے کرتے گئے، اللہ فرماتا گیا تو ہی مخلوق اول ہے، تو ہی خلق اول ہے، تو ہی ختم اول ہے، تو ہی خلق رسول۔ علی فرماتے ہیں خدا حجابات دیتا گیا، نبی سجدے کرتے گئے، جب آخری سجدے سے میرے آقا نے سر اٹھایا تو اللہ نے اپنے حبیب کو جی بھر کے دیکھا، اللہ نے کچھ اس ادا سے دیکھا، اس ادا سے دیکھا، اس ادا سے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو دیکھا کہ بالآخر وہ اپنے ہی بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو گیا، اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو گیا۔ جب آخری سجدے سے سر اٹھا تو اللہ کے حبیب کے جسم پاک سے 1,24,000 پسینے کے قطرے گرے، 1,23,999 پسینے کے قطرے جب بہ گئے، اللہ نے اپنے حبیب کے نور کے پسینے کو ضائع نہیں کیا بلکہ ایک پسینے کے قطرے کے بدلے میں علی فرماتے ہیں اللہ نے ایک نبی بنا دیا۔ 1,23,999 پسینے کے قطرے تھے، اللہ نے نبی بنانے شروع کر دیے۔ علی فرما رہے ہیں آدم صفی اللہ بنے سرکار کے پسینے سے، نوح نجی اللہ بنے سرکار کے پسینے سے، موسیٰ کلیم اللہ بنے سرکار کے پسینے سے، عیسیٰ روح اللہ بنے سرکار کے پسینے سے، ابراہیم خلیل اللہ بنے سرکار کے پسینے سے، اسماعیل ذبیح اللہ بنے سرکار کے پسینے سے۔ علماء اور عفا فقہا ادبا بھابڑا میں کھڑے ہو کے چاروں طبقات سے علی عباس عسکری سوال کر کے جا رہا ہے جو انبیاء میرے سرکار کے پسینے کے قطروں سے بنے ان کا نام کیسے لیا جاتا ہے؟ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ اور تیرے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں، ارے جو نبی میرے سرکار کے پسینے سے بنے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں اور جو سرکار کے نور سے بنے وہ رضی اللہ کیسے؟ آدم اللہ جی میں عرش